مولانا حالی نے نعتیں کہیں، علامہ اقبال نے نعتیں کہیں، مولانا ظفر علی خان نے نعتیں کہیں، محسن کاکوروی، جگر مراد آبادی، بہزاد لکھنوی، حفیظ جالندھری، ماہر القادری اور نشور واحدی، اقبال سہیل، اعجاز رحمانی، حفیظ طاہر، عبدالعزیز خالد، مظفر باسی، مولانا احمد رضا خان بریلوی اور میرے ابا مولانا حامد الانصاری انجم، میرے بھائی حماد انجم اور ناچیز شمس کمال انجم، یہ کتنے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی منظوم تعریفوں کا نذرانہ پیش کیا۔ غیر مسلموں نے بھی آپ کے قدموں میں اپنی نعتیں رکھی۔ مہاراجا سرکشن سنگھ پرساد، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی، فراق گورکھپوری، اوم پرکاش، تلوک چند محروم، کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب، ارش مرسیانی، کالیداس گپتا رضا، جگن ناتھ آزاد، آنند موہن دچی گلزار، ستیہ پال آنند۔ اس وقت کی کہا دادا نے، اے بیٹا میرا پوتا محمد ہے، یہ دنیا بھر کے انسانوں سے افضل اور امجد ہے۔ وہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر رہے تھے تو مدینے کی بچیاں بھی نعت پڑھ رہی تھیں اور سنا رہی تھی نبی پاک کو، آپ کی خدمت میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کر رہی تھی، اور مجھے وہ نعت بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں میرا نام شمس کمال والد ہوا ہے۔ وہ ذات پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، اس کی خوبصورتی کے بارے میں، اس کے کمالات کے بارے میں، اس کے جمال کے بارے میں، اس کے خصائل کے بارے میں، اس کے شمائل کے بارے میں، ان کے تقوی کے بارے میں، ان کے طہارت کے بارے میں اگر آپ سوچیں گے اپنے محبوب کے بارے میں تو کیا آپ کچھ لکھیں گے؟ نہیں۔ میں بھی کبھی سوچتا ہوں تو لکھتا ہوں، اور میری طرح سے بہت سارے مومنوں نے بھی، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان لوگوں نے بھی اس ذات پاک کی توصیف نظم کے انداز میں بیان کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی، اور جب پیدا ہوئے آپ تو فرمایا کہ کہا دادا نے، اے بیٹا میرا پوتا محمد ہے، یہ دنیا بھر کے انسانوں سے افضل اور امجد ہے۔ اور حضرت ابو طالب نے تو قصیدے کہے نعت کے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ بھی نعت پڑھتی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ بھی نعت پڑھتی تھی، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ بھی نعت کہتی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے سب سے پہلا قصیدہ نعت کا کہا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ نعتیں وہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر رہے تھے تو مدینے کی بچیاں بھی نعت پڑھ رہی تھیں اور سنا رہی تھی نبی پاک کو، آپ کی خدمت میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کر رہی تھی، اور مجھے وہ نعت بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں میرا نام شمس کمال والد ہوا ہے۔ اور حافظ عبد البر نے ذکر کیا ہے کہ 120 صحابہ کرام نے نعتیں کہی ہیں۔ ابن سید الناس نے ذکر کیا ہے 200 سے زیادہ صحابہ کرام نے نعتیں کہی ہیں، اور یوسف نبہانی نے تو 4 ضخیم جلدوں میں نعت کے مجموعے مرتب کیے ہیں جس میں انہوں نے صحابہ کے نعتیہ اشعار کے علاوہ جو دیگر لوگوں نے جو نعتیں کہی ہیں ان کی تعداد انہوں نے 24,500 اشعار ذکر کیے ہیں۔ یہ عربی میں تھا، اور اردو میں قلی قطب شاہ صاحب نے شروعات کی نعت کی، ان کے بیٹے محمد شاہ نے نعتیں کہیں، مولانا حالی نے نعتیں کہیں، علامہ اقبال نے نعتیں کہیں، مولانا ظفر علی خان نے نعتیں کہیں، محسن کاکوروی، جگر مراد آبادی، بہزاد لکھنوی، حفیظ جالندھری، ماہر القادری اور نشور واحدی، اقبال سہیل، اعجاز رحمانی، حفیظ طاہر، عبدالعزیز خالد، مظفر باسی، مولانا احمد رضا خان بریلوی اور میرے ابا مولانا حامد الانصاری انجم، میرے بھائی حماد انجم اور ناچیز شمس کمال انجم، یہ کتنے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی منظوم تعریفوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور مسلمانوں کی بات ہی مت کیجیے، غیر مسلموں نے بھی آپ کے قدموں میں اپنی نعتیں رکھی۔ مہاراجا سرکشن سنگھ پرساد، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی، فراق گورکھپوری، اوم پرکاش، تلوک چند محروم، کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب، ارش مرسیانی، کالیداس گپتا رضا، جگن ناتھ آزاد، آنند موہن دچی گلزار، ستیہ پال آنند۔ اس وقت کا جو آخری نام ہے، ان سب لوگوں نے نعت پاک کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی ہے۔ لیکن تمام نعتیں کہنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عربی میں شوقی پیدا ہوا، قافیہ زہیر پیدا ہوئے، بوسی